بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس حکمت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون کس کی کتنی ضرورت ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بنایا تو زمین کے لیے، لیکن ٹھہرا دیا جنت میں۔ اور جب آدم اور حوا کو شیطان نے پھسلا دیا تھا تو اس درخت کا پھل جو انہوں نے کھا لیا تھا وہ ان سے بھول ہو گئی تھی۔ انسان جو ہے نا وہ نسیان سے ہے، اور ہم اکثر یہ محاورہ بولتے ہیں اور سنتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو جو بھول چوک انجانے میں اس سے ہو سکتی ہے، ہر انسان چاہے وہ آدم تھے، چاہے وہ آدم کی نسل میں سے ہیں، کوئی بھی کامل تو نہیں ہے نا۔ انسان کے اندر جو کمی ہے ان کمیوں میں سے ایک کمی یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے میں کبھی نہیں بھولتا، لیکن جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو احساس ہوا اپنی غلطی کا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور یہی انسانیت کا درجہ ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو یہ بڑی بات نہیں ہے، ہاں احتیاط ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر خطا ہو جائے انجانے میں تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے، کیونکہ غلطی تو شیطان نے بھی کی، لیکن شیطان نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے آگے سے بحث شروع کر دی کہ میں تو آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور کیونکہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ تو اس نے آگے سے بحث شروع کر دی، لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو یہ ہمارے لیے بہترین نکتہ ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس کو اپنے غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اور ایسی توبہ کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ انسان سے جب جانے انجانے میں کوئی خطا ہو جائے تو عموماً اس کا تین طرح کا رویہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنی غلطی سے مکر جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی غلطی کا جواز دوسرے پہ ڈال دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ قصور کیا ہے، لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ وہ اپنا قصور کسی وجہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا، یا غصے میں کوئی بات کہہ دی، یا کوئی کام کر لیا، تو پھر قصور کس کا ہوا؟ جس نے غصہ دلایا تھا۔ میرا تو قصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے میں نے غلط کام کیا ہے، لیکن قصور تو اس کا ہے جس نے مجھے غصہ دلایا۔ اور تیسرا رویہ یہ ہے کہ جب غلطی کرے تو اس کا اعتراف کر لے، اور پھر جب اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس کو توفیق بھی مل جاتی ہے۔ تو ایسی توفیق کو کہا جاتا ہے، ایسے پلٹنے کو کہا جاتا ہے توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کہتے ہیں سچی توبہ کو، اور وہ توبہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ کامل توبہ اور سچی توبہ ہوتی ہے۔ توبۃ النصوح کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دینا، کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، واقعی یہ غلط کام میں نے کیا تھا اور اب آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی کوتاہی پر نادم ہونا اور شرمسار ہونا کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ہوا وہ گناہ تھا، پہلے تو اس بات کو مانے پھر اس پہ شرمندہ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لینا کہ آئندہ کے لیے اس کام کو نہیں کرنا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر گناہ کی تلافی ممکن ہے تو پھر حتی الامکان اس کی تلافی کر لینی چاہیے۔ اب گناہ ہوتے کس طرح ہیں؟ اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کر کے انسان گناہ کر لیتا ہے، اللہ نے جس کام کا حکم دیا وہ نہ کیا، اس طرح بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بندوں کا کوئی حق بنتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، یا اس کا وہ جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان میں اکثر انسان جو حق تلفی کرتا ہے، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، کافی عرصہ اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا، کبھی اپنی اس غلطی کا، اور پھر ایک دن احساس ہوتا ہے کہ کیوں
یہ تو ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، اور سب سے پہلا سوال ہی اس کے بارے میں ہونا ہے۔ تو پھر انسان نہ صرف یہ کہ اپنی نمازیں درست کرتا ہے، بلکہ اپنی پچھلی غلطی پر بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ تو گناہ تھا، اب اس کی میں کیا تلافی کروں۔ تو اس طرح نہ صرف توبہ بلکہ ہر نماز کے ساتھ فرائض قضا کر لیے جائیں تو اس طرح کچھ نہ کچھ نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اور نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا بھی انسان کو زندگی نے موقع دیا، انشاءاللہ تعالی باقی بھی چیزیں معاف کر دے گا۔ نوافل کا اہتمام زیادہ کر لیں، یہ بھی کچھ فرائض کی کمی اور کوتاہی کو پورا کر دیں گی۔ اسی طرح اگر روزے رہ گئے ہیں تو انسان کو پھر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انسان کو جب آسانی ہوں تو وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد بھی پوری کر لے۔ اور زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ کا حساب لگا کر تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر لے، تو یہ اس کی چیزیں ایسی ہیں جن کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اب اگر حقوق العباد کو دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی اگر کسی کے ساتھ مالی لین دین میں حق دبا کر بیٹھے ہیں تو اس کو دے دینا چاہیے اس کا حق۔ وراثت میں کسی کو حصہ نہیں دیا تو وہ ادا کر دے۔ اب کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان احساس کے باوجود تلافی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کی غیبت کی، اب وہ جا کر اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فلاں جگہ پر تمہاری غیبت کی تھی، تو اچھا بھلا جو تعلق ہوگا وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اب اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اس کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں اس کی برائیاں کی تھی اب اس کی تعریفیں بھی زیادہ کرے، تو اس طریقے سے کچھ تلافی ہو سکتی ہے۔ اب اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی، چاہے قرض کا لین دین ہے، وراثت کا معاملہ ہے، اور وہ شخص فوت ہو گیا، اب کہاں سے اس کے پیسے دیں گے؟ تو اب کیسے اس چیز کو پورا کریں؟ تو اس کے ورثاء کو دی جا سکتی ہے، یا پھر اس کے لیے اس کے نام پہ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو یہ توبۃ النصوح میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اور مسلسل کوشش کرتا رہے۔ تو یہ انسانی رویہ ہے جو ہمیں اس واقعہ میں نظر آتا ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیے وہ کلمات، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو انسان جب کسی مسئلے کا حل چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ تو جو گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں والے راستے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکیاں بنا دیتا ہے، اللہ اس کو ایسی دعائیں سکھا دیتا ہے۔ اور ہمارے پاس تو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں اتنی کہ توبہ کی انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ، سکھائے ہوئے الفاظ سے جب انسان توبہ کرتا ہے، انسان کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کو نیکی کے راستے مل جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس سے پہلے توبہ کی توفیق، سچی توبہ کی توفیق اور پھر اس پہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔